ہم کہتے ہیں کسی ایک مقام پہ تو ٹھہر جاؤ، خدا کے لیے کسی جگہ ٹک تو جاؤ، بسم اللہ، لیکن نہ کوئی ٹھہرتا ہے نہ ٹکتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ کنٹراڈکٹری گفتگو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ چاہتے کیا ہیں مولوی صاحبان۔ جب ہم مدد مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے کس سے مانگتے ہو، یہ تو مردہ ہے۔ جب ہم روتے اور ماتم کرتے ہیں تو کیوں روتے ہو، یہ تو زندہ ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں، ہم اپنے احباب سے کہتے ہیں، ہم اپنی اپوزیشن سے کہتے ہیں کہ کہیں تو ٹک جائیں کہ جی وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں، ان سے مدد مانگنا ہی حرام ہے، کچھ طلب کرنا ہی بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں آیت کو آیت سے ملا دیجئے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں آیت کیا ہے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ شہید راہ خدا کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور کیسا زندہ ہے؟ عند ربہم یرزقون، وہ تم سے رزق نہیں پا رہا، رب سے پا رہا، اس کا رب انہیں رزق دے رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ بزرگ محترم جناب کاظمی صاحب طالب دعا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو رزق مل رہا ہے، ہم سے آپ سے نہیں، رب سے۔ اور رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم جنہیں رزق عطا کرتے ہیں وہ اکیلے نہیں کھاتے، تقسیم کر دیتے ہیں، وہ بانٹ دیتے ہیں۔ تو جب شہید راہ خدا کو رزق رب سے مل رہا ہے اور رب کہتا ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں، اب اگر تقسیم کرتے وقت ہم جھولی پھیلا کر مانگ لیں تو حرام کیسے ہو جائے گا؟ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ فی سبیل اللہ اموات، جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اچھا ایک آخری بات عرض کر کے میں اجازت لوں۔ دیکھیے سنی شیعہ دونوں مکتبہ فکر میں سنی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، خارجیوں کی نہیں۔ خوارج کا تعلق نہ سنیوں سے ہے نہ شیعوں سے۔ دہشت گرد خارجی تو ہو سکتا ہے، نہ سنی ہو سکتا ہے نہ شیعہ ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم وقت ہے بہت خوبصورت، میں توجہ چاہتا ہوں۔ ایک یہ بھی دہشت پھیلانے کا ایک طریقہ تھا کہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، نہیں مانتے صحابہ کرام کو، یہ اس لیے یہ ہیں، یہ ہیں۔ آئیے آج میں ہزاروں نہیں لاکھوں کے اجتماع میں آج وضاحت کیے دیتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ فتنے کی بنیاد بنا کر رکھا گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ عجیب بات ہے، صحابہ کرام کا نقش قدم بیان نہیں ہوتا، جہاں فساد کرانا ہو ان کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ جہاں امن تباہ کرنا ہو ان بزرگوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو۔ توجہ کیجئے گا، یہ سنی شیعہ دونوں کے مسلمات میں سے پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، جو نہ دے اس سے رک جاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں؟
اور فرماتے ہیں کہ ما وافق القرآن فخذوہ، جو قرآن کے مطابق ہے میری حدیث اسے لے لو، وما خالف القرآن فردوہ، اور جو قرآن کی مخالفت میں جائے اسے رد کر دو، وہ میرا قول نہیں ہے، قول مردود ہے۔ تو حدیث کون سی صحیح ہے؟ جو مطابق قرآن۔ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، توجہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ جس زبان سے ہم نے قرآن سنا اسی زبان سے تو حدیث سنی۔ اب یہ پیغمبر کی عدالت ہے جس نے الگ الگ کر دیا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا۔ تو جہاں سے ہمیں حدیث ملی وہیں سے قرآن، اور جہاں سے قرآن ملا وہیں سے حدیث۔ اسی طرح اسی ہستی سے اہل بیت بھی ملے، وہیں سے صحابہ بھی ملے۔ تو جیسے ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اسی طرح اہل بیت اور صحابہ کو مانتے ہیں۔ میں توجہ چاہوں، اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح، اور صحابہ کرام کو مانتے ہیں حدیث کی طرح۔ میں توجہ چاہوں، دیکھیں اہل بیت کو ہم نہیں، پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، دو گراں قدر چیزیں چھوڑا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو پیغمبر نے اہل بیت کو کہا قرآن کی طرح، قرآن کو اہل بیت کی طرح، اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح، اور صحابہ کرام کو مانتے ہیں حدیث کی طرح۔ بھئی یہاں تک میں واضح کر چکا، پھر سن لیجئے، اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح، صحابہ کو مانتے ہیں حدیث کی طرح۔ اب سارے علماء کا اجماع ہے حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا بات ہے بے حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو، اور پیغمبر نے کہا ما خالف القرآن فردو ہو، ہر وہ حدیث جو قرآن کی مخالفت میں جائے رد کر دو، میرا قول نہیں ہے، وہ قول مردود ہے۔ تو جو قول قرآن کے خلاف جائے وہ قول مردود ہے، جو بندہ اہل بیت کے خلاف جائے وہ بندہ مردود۔ توجہ ہے دوست؟ اچھا، اب قرآن نے کیا کہا؟ جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائے وہ زندہ ہے، اور حدیث نے کیا کہا؟ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل کی محبت میں مر جائے وہ زندہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائے وہ زندہ۔ حدیث نے کیا کہا؟ جو آل کی محبت میں مر جائے وہ زندہ۔ اب حدیث اور قرآن ملے تو کیسے ملے؟ بھئی یہ دعوت فکر ہے، اس کے بعد میں اجازت لیتا ہوں۔ میرے پاؤں میں ورم ہے، یہ تو آپ کی محبت اور شہداء کی عظمت نے پڑھا دیا مجھے۔ عزیزان محترم، پھر عرض کرتا ہوں، قرآن اور حدیث ملے تو کیسے ملے؟ قرآن نے کہا جو فی سبیل اللہ قتل ہو وہ زندہ، حدیث نے کہا جو آل کی محبت میں مر گیا وہ زندہ۔ تو قرآن اور حدیث ملتے اسی صورت میں ہے کہ جسے قرآن نے سبیل اللہ کہا ہے اسی کو حدیث نے آل کہا۔ آل اور سبیل اللہ ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ سبیل اللہ الگ سے کوئی شے نہیں ہے، محمد و آل محمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے سبیل اللہ۔ دلیل چاہیے؟ طالب علمانہ دلیل دوں جسے کوئی مولوی مسترد نہ کر سکے۔ اگر آل محمد کا نام سبیل اللہ نہ ہوتا تو ان کے نام پہ پلایا جانے والا پانی کبھی سبیل نہ کہلاتا۔ آپ مجھے کسی ڈکشنری میں دکھا دیں، کسی لغت میں دکھا دیں کہ سبیل کے معنی پانی کے ہوتے ہیں؟ نہیں، چونکہ یہ پانی منسوب ہو گیا سبیل اللہ کی طرف، لہذا اس کا نام بھی سبیل بن گیا۔
اب ختم ہو گیا میرا بیان. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی اس لیے زندہ ہیں کہ چونکہ فی سبیل اللہ قتل ہو گئے. ہم کہتے ہیں حسین ابن علی اس لیے زندہ نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ قتل ہو گئے. حسین ابن علی بذات خود سبیل اللہ ہے. جو اس کی محبت میں مارا گیا وہ زندہ ہے. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ جو حسین کی محبت میں چلا گیا وہ زندہ ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ جو ان کی محبت میں مر گیا وہ زندہ ہے. توجہ. اور صرف یہی فرمان تھوڑی ہے، فرمان تو اتنے ہیں کہ صبح ہو جائے. عزیزان محترم پھر ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا. جو آل کی محبت لے کر مر گیا، یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بخشا جائے گا، نہیں، مات مغفورا، ایسے عالم میں مرا کہ بخشا جا چکا تھا. جناب امیر المومنین نے کہا کہ وہ زمانہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں موتیں ایکسیڈنٹل ہو جائیں گی، ایکسیڈنٹل، حاجیوں کا جہاز جائے گا راستے ہی میں ختم ہو جائے گا، موتیں ایکسیڈنٹل. نمازی مسجد میں جائیں گے، دھماکے ہوں گے، شہید ہو جائیں گے، موتیں ایکسیڈنٹل. توجہ چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ گناہگار انسان ہے. اگر اچانک مر گئے، بیمار مرتا ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بیچارہ 70 دفعہ توبہ کرتا ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اور جو بغیر توبہ کا موقع ملے ہوئے اچانک مر گیا، توبہ کا بھی موقع نہ ملا، پھر اس کی بخشش کا کیا طریقہ ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے نظر انداز نہیں کیا اس کو. ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. اگر آل کی محبت لے کر مرا ہے، چاہے ایکسیڈنٹ میں چاہے ویسے، سمجھ لو کہ توبہ کیا ہوا مرا ہے. توبہ کیا ہوا مرا. اور اسی لیے ارشاد فرمایا میں یمت یرنی، ایسے عالم میں جو مرے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں علی وہ مجھے دیکھے گا، میں ہر مرنے والے کے سرہانے پہنچوں گا، وہ مجھے دیکھے گا، میں ہر مرنے والے کے سرہانے جاؤں گا. کہ جی ہر مرنے والے کے سرہانے آپ کیسے جائیں گے؟ کہ میری سرکاری ڈیوٹی ہے، یہ مولا علی کی سرکاری ڈیوٹی ہے ہر مرنے والے کے سرانے پہنچنا. یہ سرکاری ڈیوٹی کیسے بن گئی؟ قرآن نے کہا یسألونک عن الروح، پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے. اور فرشتہ امر لے نہیں سکتا جب تک اولی الامر موجود نہیں. اور یہاں پر کاظمی صاحب کئی مولوی صاحبان ہمیں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرد واحد آنے واحد میں مقام متعددہ پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ پرائے تو پرائے تھے، اپنے بھی پھسل گئے کہ ایک علی ہر جگہ کیسے نظر آئے گا. ہم نے حدیث سنائی، کہا ضعیف ہے. ہم نے سائنس کی دلیل دی، کہا اس کو ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا فلسفہ، کہا اس کو نہیں مانتے. پھر کس کو مانتے ہو؟ کہ قرآن کی آیت لاؤ. جب قرآن پڑھا، قرآن نے آواز دی، گھبرا نہ جاؤ تو سناؤ. قرآن نے کیا آواز دی؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جدھر تمہاری نظر مڑے گی اور جدھر جدھر دیکھو گے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ فسمہ اللہ اللہ، تمہیں اللہ اللہ نظر آئے گا. اللہ اللہ نہیں کہا، قرآن نے کہا فسمہ وجہ اللہ، تمہیں ہر طرف وجہ اللہ نظر آئے گا. رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن. وجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے؟
وجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے؟ فرق یہی ہے، ساری دنیا ہے رضی اللہ عنہ، اکیلا میرا ایک مولا ہے کرم اللہ بے شک اللہ مکرم رکھے اس کے چہرے۔ توجہ ہے صاحب؟ بس یہ تو مولا نے فرمایا، میں ہر مرنے والے کے سرہانے جاتا ہوں۔ اب شہدائے کراچی و سیالکوٹ کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو فرمان ہے میرے مولا کا، اب ملکہ عالیہ کا بھی فرمان سن لیں۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کی سرکاری ڈیوٹی ہے ہر مرنے والے کے سرہانے پہنچے، چاہے مومن ہے یا منافق، پہنچے، سرکاری ڈیوٹی ہے اس کی۔ لیکن جب میرے بیٹے حسین کا کوئی ماتمی، کوئی عزادار مرتا ہے، اس کے سرہانے چل کے میں فاطمہ جاتی ہوں۔ فرماتی اس کے سرہانے چل کے میں سیدہ جاتی ہوں۔ اور جب بی بی آتی ہیں ملک الموت کی مجال ہے جو سامنے آئے، 40 قدم پر رک کر آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر اجازت لیتا ہے، ملکہ عالیہ میں سرکاری ڈیوٹی پر ہوں، یہ تیرے حسین کا عزادار ہے، اجازت ہے میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ فرماتی ہاں تم سرکاری ڈیوٹی پر آؤ، صرف اتنا بتا دو یہ میرے حسین کا عزادار ہے، اس کی روح کہاں سے کھینچے گا؟ کہتا بی بی اس کی روح میں زبان سے کھینچ لوں؟ فرماتی ہیں خبردار، اس زبان سے اس نے لاکھوں دفعہ ہائے حسین کا۔ کہ بی بی میں اس کے سینے سے کھینچ لوں؟ فرماتی ہیں کفن ہٹا کر دیکھ ماتم کا نشان ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے ملکہ عالیہ اس کی آنکھوں سے کھینچ لوں؟ فرماتی ہے میرا رومال دیکھ رہا ہے، اس کے آنسوؤں کے موتی میں جمع کیے پھر رہی ہے، جب جب روتا تھا اس کے آنسو میں جمع کر لیتی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں بی بی پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتی ہیں جاؤ جنت میں میرے محل کے صحن میں درخت پہ پھول ہیں توڑ کے لاؤ، اور جب پھول توڑ کے لاتا ہے اب فرماتی ہیں میرے عزادار کو سنگھاؤ، اور جب عزادار کو سنگھاتا ہے تو عزادار کی روح خوشبو بن کے پھول میں سما جاتی ہے۔ اب فرماتی ہیں ان پھولوں کو وہیں رکھ کے آؤ، وہیں، اور قیامت کے دن جب میدان قیامت میں میری سواری گزرے ان پھولوں کو میرے سامنے لانا، میں ان کی زیارت کروں۔ عجیب جملہ کہا، میں ان کی زیارت کروں گی۔ اور دوستو یہ دنیا تو جیسے گزرنی ہے گزر جائے گی، اس طرح آپ کا آنا، آدھی آدھی رات تک بیٹھنا، ساری ساری رات اس ذکر کا سننا، قیامت کے دن پتہ چلے گا جب باپ بیٹے سے گریزاں ہوگا، بیٹی ماں سے منہ پھیر رہی ہوگی، بہن بہن میں اجنبیت ہوگی، بھائی کو بھائی نہ پہچانتا ہوگا، آفتاب قیامت سروں پر نصب ہوگا، اچانک آواز آئے گی یا اہل محشر، قیامت والو غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کر، اطرقوا رؤوسکم، سروں کو جھکا لو۔ ہماری مجال نہیں ہوگی ہم پوچھے کیوں، انبیاء پوچھیں گے جبریل کیا بات ہے؟ کہ تمہیں علم ہونا چاہیے آج اللہ کی عدالت کا دن ہے، اور عدالت میں پیش ہونے کے لیے کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی ماں آ رہی ہے، اور آواز آئے گی پروردگار آج تیری عدالت کا دن ہے، میں بھی ایک مقدمہ لے کر آئی ہوں، اتنے مقدموں کے تو نے فیصلے کرنے، میرا بھی فیصلہ کر دے کہ ہاں میرے حبیب کی بیٹی تیرا کیا مقدمہ ہے؟ یا اللہ مقدمات تو بہت ہیں، ایک ہی کا فیصلہ کر دے، میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے عزیزو، جہاں سے 25-40 جنازے اٹھتے ہیں وہ دھرتی ہل کے رہ جاتی ہے، اور بی بی فرماتی ہے میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے، آج تک کسی نے مجھے تسلی نہ دی۔ فاطمہ تیرے گھر پہ کیا بیت گئی، کیا گزر گئی؟ آواز آئے گی کہ ہاں ہم ضرور فیصلہ کریں گے، عادل حقیقی ہے، لیکن تیرا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو بات بات پہ گواہ مانگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مثل مکمل ہو جائے، دشمن کا منہ بند ہو جائے، کیا تیرے ان 72 قتلوں کا کوئی چشمدید گواہ بھی ہے؟ آواز آئے گی ہاں گواہ ہے، تو اپنی عدالت کے تھرو طلب کر لے۔ کون ہے وہ؟ کہ شام میں ہے میری بیٹی، حکم ہوا حورو جاؤ، فرشتو جاؤ، نوری محمل پر بٹھا کر شام سے گواہ کو لاؤ۔ بیان ختم ہو گیا، اب آئے گی قیامت میں قیامت، جب دنیا دیکھے گی حوریں بھی خالی آ گئی، فرشتے خالی آ گئے۔ اللہ نے کہا کیوں گواہ نہیں آیا؟ کہ اللہ گواہ نے آنے کی ایک شرط لگا دی ہے۔ کہا وہ کیا؟
کہ اللہ سے کہہ دو اس سے پہلے بھی میں چھوٹے چھوٹے درباروں میں جا چکی ہوں، آج سب سے بڑے حقیقی دربار میں آ گئی، آج میں نوری محفل پہ نہیں آؤں گی، آج یوں آنا چاہتی ہوں جیسے شام کے بازار میں، آج یوں آنا چاہتی ہوں جیسے کوفے کے دربار میں گئی تھی۔ کیا اس طرح میرا آنا منظور ہے؟ اگر اس طرح آ گئی نا علی کی بیٹی قیامت کے میدان میں، بال کھلے ہوئے، سر کھلا ہوا، ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، سیدہ مقدمہ ایک طرف رکھ دیں گی، رسول شفاعت ایک طرف رکھ دیں گے، عباس غازی دوڑ کے قدموں پہ سر رکھ دیں گے، میری شہزادی آج میں زندہ ہوں۔ اس وقت آواز آئے گی، عباس بھائی گواہی تو میری چلتی رہے گی، پہلے میرا ایک ذاتی کام کر، یہ جتنے میرے بھائی کے نام پر شہید ہونے والے ہیں اور جتنے عزادار ہیں ان سب کو میرے محل کے سامنے بلاؤ، میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ اس وقت ثانی زہرا کی آواز آئے گی، ماتمیو میں زینب تمہاری شکر گزار، تم نے وہ کام کیا جو دنیا نے ہمیں نہیں کرنے دیا، ہم رونا چاہتے تھے ہمیں رونے نہ دیا، ہم ماتم چاہتے تھے ہمارے ہاتھ گردنوں سے باندھ دیے گئے، جو کام ہم نے کرنے تھے وہ تم نے کیے۔ اللہ آپ کی مجلس کو قبول کرے، خدا شہداء کربلا کے صدقے میں ہمارے شہداء کو ان شہداء کے جوار میں جگہ دے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ خدا حافظ۔